ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ اس کی سوتیلی ماں اور بہن اس پر بہت ظلم کرتی تھیں۔ وہ اس سے گھر کے تمام کام کرواتی تھیں۔ ایک دفعہ وہ لڑکی کنویں کے پاس بیٹھ کر اپنے کپڑے سی رہی تھی۔ اچانک اس کی سوئی کنویں میں گر گئی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اس کے پاس سوئی خریدنے کے پیسے نہیں، اور اگر اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اسے بہت ڈانٹ پڑے گی، تو وہ سوئی لینے کے لیے کنویں میں گر گئی۔ کنویں میں گرتے ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت جگہ میں پایا۔ جیسے ہی وہ اس خوبصورت جگہ پر چلی تو اسے ایک پانی کا آلودہ تالاب نظر آیا، اور وہ تالاب کافی ہی گندی حالت میں تھا۔ جیسے ہی وہ تالاب کے پاس گئی تو تالاب نے اس سے کہا، کیا تم میرا پانی صاف کر دو گی؟ میں تمہاری اس کے بدلے مدد کروں گا۔ لڑکی نے فوراً سے تالاب کی صفائی شروع کر دی، اور وہ تالاب ایک دم نیا ہو گیا تھا۔ اب اس تالاب نے خوش ہو کر اپنے اندر پانی بھرنا شروع کر دیا، اور لڑکی نے اپنے آپ کو اس پانی سے صاف ستھرا کیا اور جی بھر کر پانی پیا۔ جب لڑکی 2 قدم آگے چلتی ہے تو اسے تو ایک تندور نظر آتا ہے جس میں بہت ساری روٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ تندور لڑکی سے کہتا ہے، کیا تم میری اندر لگی ہوئی روٹیوں کو باہر نکال سکتی ہو، ورنہ یہ جل جائیں گی۔ لڑکی ایسا ہی کرتی ہے۔ تندور اس کی مدد کے بدلے میں اسے بہت سی روٹیاں دے دیتا ہے۔ کچھ قدم آگے چلنے کے بعد اسے ایک محل نظر آتا ہے جس میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ جب وہ محل میں جاتی ہے تو وہ پریوں کو اپنی ساری داستان سناتی ہے۔ پریاں اس کی کہانی سننے کے بعد اس کی مدد کرنے کے لیے اسے اپنے کام پہ رکھ لیتی ہیں۔ پریاں اسے 7 کمروں کی صفائی کرنے کے لیے کہتی ہیں، جبکہ اس محل میں 8 کمرے ہوتے ہیں، اور وہ اس 8ویں کمرے میں اسے جانے سے سختی سے منع کر دیتی ہیں۔ لڑکی ایسا ہی کرتی ہے۔ لڑکی 7 دن تک ان 7 کمروں کی اچھے سے صفائی کرتی ہے اور 8ویں کمرے کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، جس سے پریاں اس سے بہت خوش تھیں۔ 7 دن گزرنے کے بعد پریاں اسے اسی 8ویں کمرے میں لے کر جاتی ہیں، جہاں بہت سارا سونا اور ہیرے اور موتی پڑے ہوتے ہیں۔ پریاں اس سے کہتی ہیں کہ تم جتنا سونا اٹھا سکتی ہو اٹھا لو، یہ تمہارا انعام ہے، اور جتنا وہ سونا اٹھاتی ہے وہ اسی سونے کے سمیت اسے اپنے گھر پہنچا دیتی ہیں۔ گھر پہنچتے ہی اس کا بوڑھا باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، جبکہ سوتیلی ماں حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کے لیے ایک اچھا سا گھر بناتی ہے، اور وہ خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگتے ہیں، جبکہ اس کی سوتیلی ماں اور اس کی بہن اپنے رویے پر بہت پچھتاتی ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتی ہیں، اور وہ لڑکی اس کو معاف کر دیتی ہے، اور اس طرح وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سو فرینڈز، آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔